سب سے پہلے نواب ممدوٹ نے اس فضا کو خراب کیا۔ ان کا ذہن ان کے خوشامد پسند مشیروں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے نواب کو ڈرانا شروع کر دیا کہ اگر ممتاز دولتانہ کابینہ میں آ گیا تو آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بنا رہے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کراچی میں لیاقت علی خان سے وعدہ کر آئے تھے اور لاہور میں بھی ان سے اس کے متعلق بات چیت ہوئی تھی، جس سے رواداری کی ایسی فضا قائم ہو گئی تھی کہ عام توقع تھی کہ دولتانہ اور نون عن قریب کابینہ میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اب نواب ممدوٹ شش و پنج میں پڑ گئے۔ اس سلسلے میں اخبارات میں بھی کافی لہ دے ہوئی۔ آخر کار نواب ممدوٹ کراچی پہنچے اور لیاقت علی خان سے ملاقات کر کے دولتانہ اور نون کو کابینہ میں لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس ساری ہاؤ ہو کو ممتاز دولتانہ نے اپنی بے عزتی تصور کیا۔ پھر ابھی اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی تو وہ نواب ممدوٹ کے دوستوں نے اس واقعے کو دولتانہ کی شکست فاش قرار دے کر پوری کر دیا۔ یہ واقعہ 1948 کا ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ 25 نومبر 1948 کو مسلم لیگ کی نئی تنظیم کے سلسلے میں صوبائی لیگ کے صدر کا انتخاب ہونے والا تھا۔ اپنے امیدوار کے حق میں نواب ممدوٹ کی تمام کوششوں کے باوجود ممتاز دولتانہ صدر منتخب ہو گئے۔ انہوں نے فوری طور پر مسلم لیگ کے اندر اپنے حامیوں کو جمع کر کے نواب صاحب کو پارٹی کی قیادت سے برطرف کرانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس طرح پنجاب صوبائی لیگ کے صدر کے انتخاب کے چند روز بعد 5 دسمبر 1948 کو سندھ صوبائی لیگ کے صدر کا انتخاب ہوا۔ وہاں مسٹر کھوڑو کے خلاف ایک مقدمہ اسپیشل ٹربیونل کے سامنے اور ایک مقدمہ سرکاری مال کے الزام کی بنیاد پر فوجداری عدالت میں چل رہا تھا، لیکن ان الزامات کے باوجود مسٹر کھوڑو بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلم لیگ کی تنظیم نو کے سلسلے میں ممبروں کی ابتدائی بھرتی اور ڈسٹرکٹ اور سٹی لیگوں کے انتخاب میں اپنی مرضی کے مطابق کراتے رہے تھے۔ اس طرح صوبائی لیگ کی تنظیم پر ان کا مکمل کنٹرول تھا۔ منتخب ہونے کے بعد کھوڑو نے یہ کہہ کر صدارت سے استعفیٰ دے دیا کہ جب تک میرے خلاف مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں میں صوبائی لیگ کی صدارت کی کرسی پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے 2 کام کیے۔ اول یہ کہ اپنے ایک فرمانبردار نمائندے کو نائب صدر منتخب کروا دیا۔ دوم ان کے اندرون خانہ لیگی عہدیداروں کو سمجھا دیا کہ ان کے استعفیٰ کو زیر غور رہنے دیا جائے۔ عملی صورت یہ تھی کہ صوبائی تنظیم پر قبضہ کرنے کے بعد مسٹر کھوڑو نے بھی اپنی کوشش پیر الہی بخش وزارت اڑوانے کے لیے تیز کر دی۔ پنجاب اور سندھ میں دونوں جگہ صوبائی لیگ کا برسرِ اقتدار گروہ صوبائی وزارتوں کو عہدوں سے برطرف کرانے میں مصروف ہو گیا۔ دولتانہ ممدوٹ جنگ کا پنجاب کو بہت خمیازہ بھگتنا پڑا۔ مسلم لیگ اسمبلی کے ممبروں کو اچانک اپنی طاقت اور اہمیت کا احساس ہونے لگا اور وہ نواب ممدوٹ کو آنکھیں دکھانے لگے۔ صبح کو 2-3 MLA صاحبان وفد کی شکل میں نواب صاحب سے ملتے اور مطالبہ کرتے کہ ہمارے ضلع کا ڈپٹی کمشنر یا سپرڈنٹ ہمارا مخالف ہے، اس کا تبادلہ کر دیا جائے ورنہ ہم آپ کے مخالف کیمپ میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ تار کے ذریعے متعلقہ افسر کے تبادلے کا حکم جاری ہو جاتا۔ شام کو 3-4 دوسرے MLA نواب صاحب سے ملتے اور مطالبہ کرتے کہ تبادلے کے احکامات منسوخ کر دیں ورنہ ہم مخالف کیمپ میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ تبادلے کی منسوخی کے احکامات جاری ہو جاتے۔ اس طرح حالات میں عجب ابتری پیدا ہو گئی۔ اس پر چیف سیکرٹری حافظ عبدالحمید نے احتجاج کیا تو نواب صاحب کے دوستوں نے انہیں مشورہ دیا کہ چیف سیکرٹری دولتانہ سے ملا ہوا ہے، سب سے پہلے اس کا تبادلہ کر دیا جائے۔
سرکاری افسر بھاگے نواب ممدوٹ کے جن دوستوں کے پاس سفارش کرانے کے لیے آتے تھے اور ایم ایل اے صاحبان کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری اٹھاتے تھے۔ پنجاب کے نظم و نسق کا معیار اور افسروں کا مورال اس سے پہلے کبھی اس حد تک تباہ نہ ہوئے تھے جیسے نومبر اور دسمبر 1948 کی شدید سیاسی تگ و دو کے زمانے میں ہوئے۔ لیاقت علی خان نے لاہور میں یہ حالات دیکھے اور بعض لوگوں سے مشورے کیے۔ راجہ غضنفر علی بھی اتفاق سے اس زمانے میں چند دنوں کے لیے لاہور آئے ہوئے تھے۔ لیاقت علی خان کی باتیں ان سے بھی ہوئیں۔ حالات کا جائزہ لے کر وزیر اعظم نے نئے انتخابات کے سوا کوئی چارہ نہ سمجھا، چنانچہ جنوری 1949 میں آپ نے آئین کی دفعہ 93 الف کے تحت وزارت اور اسمبلی کو منسوخ کر کے صوبائی نظم و نسق گورنر موڈی کے سپرد کر دیا اور نئے انتخابات کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ پنجاب میں ممدوٹ وزارت اس طرح ختم ہوئی۔ سندھ میں پیر الہی بخش کی وزارت اگلے مہینے فروری 1949 ایک اور طریقے سے ختم ہو گئی۔ اس وزارت پر ایک طرف صوبائی لیگ کے صدر کھوڑو حملے کر رہے تھے، دوسری طرف اخبارات میں اس کے ارکان کے خلاف سنگین الزامات لگائے جا رہے تھے جن کی تحقیقات کا حکم وزیر اعظم لیاقت علی خان نے صوبائی گورنر شیخ دین محمد کو دے چکے تھے۔ اس اثنا میں ایک عجب واقعہ پیش آیا۔ سندھ اسمبلی کے ایک ممبر قاضی محمد اکبر کے خلاف کئی سال سے قیام پاکستان سے پہلے انتخابات کے سلسلے میں ان کی عذرداری کی درخواست زیر سماعت تھی۔ جنوری 1949 میں اس کا فیصلہ ہوا۔ قاضی محمد اکبر کے انتخابی ایجنٹ کے طور پر پیر الہی بخش نے کام کیا تھا۔ انتخابی ٹربیونل نے عذرداری کی سماعت کرتے ہوئے قاضی محمد اکبر کو ان کے ساتھ پیر الہی بخش کو بھی 6 سال کے لیے اسمبلی کی ممبری سے نااہل قرار دینے کی سفارش کر دی۔ پیر صاحب کو اسمبلی کی ممبری کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا عہدہ بھی چھوڑنا پڑا۔ ان کی وزارت 4 فروری 1949 کو مستعفی ہو گئی۔ مسٹر کھوڑو اپنے مقدمات کی وجہ سے خود وزارت کے امیدوار نہ بن سکتے تھے، لیکن وہ اپنے امیدوار کے طور پر کراچی کے مسٹر یوسف ہارون کو میدان میں لے آئے۔ مسٹر ہارون اس وقت اسمبلی کے ممبر بھی نہ تھے، لیکن کھوڑو صاحب کی مدد سے وہ چند ووٹوں کی اکثریت سے مسلم لیگ اسمبلی پارٹی کے لیڈر منتخب ہو گئے۔ مسٹر ہارون وزیر اعلیٰ بنے اور کھوڑو کے نامزد کردہ 3 ممبران کے ساتھ وزیر بن گئے۔ گویا وزارت پر بھی بالواسطہ کھوڑو صاحب کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد 4 مارچ 1949 میں اسپیشل ٹربیونل نے مسٹر کھوڑو کے خلاف مقدمے میں اپنا فیصلہ سنا دیا، جس کی بنا پر انہیں 3 سال کے لیے کسی سرکاری یا انتخابی عہدے کے نااہل قرار دے دیا گیا۔ وہ اسمبلی کے ممبر بھی نہ رہے۔ اس کے بعد جلد ہی اس مقدمے کا بھی فیصلہ ہو گیا جو فوجداری عدالت میں ان کے خلاف چل رہا تھا۔ اس میں انہیں 2 سال کی قید ہو گئی، لیکن وہ مسلم لیگ اور صوبائی وزارت دونوں پر بالواسطہ قابض رہے۔ اس بات کا کوئی علاج نہ کر سکتا تھا۔ انہوں نے مجسٹریٹ کے حکم کے خلاف اپیل اور اسپیشل ٹربیونل کے فیصلے کے خلاف آئینی عذر کی بنا پر ایک درخواست سندھ چیف کورٹ میں دائر کر دی اور سیاست اور وزارت پر حکم چلاتے رہے۔ اندرونی سیاست بھی مسٹر کھوڑو صوبائی وزارت کو مختلف طریقوں سے تہ و بالا کرتے رہے۔ مجسٹریٹ کی عدالت نے انہیں جو سزا دی تھی اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی جو منظور کر لی گئی۔ چنانچہ اس مقدمہ سے بری ہونے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اپنا استعفیٰ جو مہینوں سے زیر غور پڑا تھا واپس لے لیا۔ لیگی صدارت کی کرسی پر بیٹھ گئے اور زیادہ مضبوط طریقے سے وزیر اعلیٰ پر رعب جمانے لگے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی کمزور پوزیشن سے گھبرا کر نومبر 1949 میں کھوڑو کی آمریت کے خلاف بغاوت کر دی
اور ایک مرتبہ مستعفی ہو کر نئی کابینہ بنا لی جس میں کھوڑوں کے 3 آدمیوں کو خارج کر دیا گیا۔ اب دونوں گروپوں کے درمیان اعلانیہ جنگ شروع ہوئی۔ کھوڑو صاحب نے ہارون کو نوٹس دلوا دیا کہ اسمبلی پارٹی کا اجلاس طلب کرو اور عدم اعتماد کی قرارداد کا سامنا کرو۔ اس مرحلے پر مرکزی حکومت کے ایک سندھی رکن پیرزادہ عبدالستار نے مداخلت کی اور کھوڑو اور ہارون کے درمیان صلح کی کوشش کی۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ پیرزادہ ہارون اور کھوڑو آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور کسی نتیجے پر پہنچیں۔ چنانچہ ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ کابینہ کی 6 وزارتیں آپس میں تقسیم کر لی جائیں، یعنی تینوں رہنما 2 وزیر نامزد کر دیں۔ اب کھوڑو کی آنکھیں کھلیں۔ انہوں نے ہارون سے بات کی اور کہا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ پیرزادہ کو درمیان میں سے خارج کر دیا جائے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ میں صدر ہوں، آپ وزیر اعلیٰ، کیوں نہ ہم دونوں آپس میں وزارتیں تقسیم کر لیں۔ ان دونوں کے درمیان سمجھوتا ہو گیا اور اسمبلی پارٹی نے اتفاق کی رائے سے یوسف ہارون کے حق میں اعتماد کی قرارداد پاس کر دی۔ چنانچہ ہارون نے وعدہ کے مطابق مستعفی ہو کر نئی وزارت مرتب کی جس میں 3 وزراء کھوڑو کے نامزد کردہ تھے اور 3 یوسف ہارون کی پسند کے تھے۔ اس نئی وزارت کو حلف اٹھائے چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ چیف کورٹ ہائی کورٹ سندھ نے مسٹر کھوڑو کی درخواست منظور کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ جس اسپیشل ٹربیونل نے پیروڈا کے تحت کھوڑو کے خلاف الزامات کی سماعت کی تھی اس کی آئینی حیثیت درست نہ تھی، لہٰذا کھوڑو صاحب کے خلاف تمام کارروائی کالعدم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی نااہلی بھی ختم ہو گئی۔ چنانچہ مسٹر کھوڑو نئی شان کے ساتھ اسمبلی میں جا پہنچے اور مسٹر یوسف ہارون نے اسی میں عافیت سمجھی کہ ایک سفارتی عہدہ قبول کر کے وزیر اعلیٰ کی گدی سے استعفیٰ دے دیا جائے۔ مسٹر کھوڑو مسلم لیگ کے آئین کی پابندی کی وجہ سے بیک وقت جماعتی اور حکومتی عہدہ نہیں رکھ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ایک نامزد وزیر قاضی فضل اللہ کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا اور خود 2 سال کی تھکا دینے والی سیاسی اور قانونی جنگ کے بعد آرام کی غرض سے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ ان کی واپسی کے بعد 1950 میں صوبائی لیگ کے پھر انتخابات ہوئے اور کھوڑو صاحب پھر بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ لیگی کونسل نے باقی عہدیداروں کو نامزد کرنے کا اختیار بھی انہیں دے دیا۔ مارچ 1949 میں لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی سے چند اہم فیصلے کرائے جن میں وزیروں اور سرکاری افسروں کے احتساب کا ایک قانون پیروڈا بھی منظور کیا گیا۔ آئین کے بنیادی اصول طے کرنے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کر دی۔ اس کے بعد وہ بیرون ملک دورے پر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو پنجاب میں نئی سیاسی جنگ جاری تھی جس کا پس منظر یہ تھا کہ اس صوبے میں گورنر راج کے بعد میاں ممتاز دولتانہ نے مصالحت کنندوں کی اپیلوں کے جواب میں صوبائی لیگ کی ایک صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور یہ پیشکش کی کہ وہ کسی متفق علیہ غیر جانبدار شخص کو اس عہدے پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں گروپوں یعنی ممتاز دولتانہ گروپ اور ممدوٹ گروپ نے میاں عبد الباری پر اتفاق کے رائے کرتے ہوئے انہیں صوبائی لیگ کا صدر چن لیا۔ ادھر گورنر موڈی نے دفعہ 93 کے تحت صوبائی نظم و نسق کا چارج سنبھالنے کے بعد سرکاری افسروں کو یہ ہدایت بھیج دی تھی کہ اب وہ اپنے کام میں کسی سیاسی پارٹی کے ممبروں اور کارکنوں کا اثر قبول نہ کریں، بلکہ اپنا کام بلا رو و رعایت کریں۔ افسروں نے گورنر کا اشارہ پا کر لیگی لیڈروں کی سفارشوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا شروع کر دیا اور اپنے بھلے زمانے کی نوکریاں، مراعات، لائسنس اور روٹ پرمٹ وغیرہ اپنی ذاتی ثواب دید پر تقسیم کرنا شروع کر دیے۔
میاں عبد الباری نے صوبے کا دورہ کیا تو ہر ضلع کے لیگی لیڈروں نے ان سے شکایت کی کہ افسروں نے ہمارا اثر و رسوخ ختم کر دیا ہے، مسلم لیگ کے مقامی عہدیداروں کی اب کوئی پرسش نہیں رہی اور یہ سب کچھ گورنر موڈی کے اعماء پر ہو رہا ہے، وہ صوبے میں لیگ کے وقار کو تباہ کر رہے ہیں۔ میاں عبد الباری یہ سن کر گورنر کے خلاف ہو گئے۔ اسی زمانے میں گورنر نواب ممدوٹ کے خلاف پیروڈا کے تحت مقدمہ قائم کر رہے تھے، چنانچہ گورنر کے خلاف مہم میں ممدوٹ اور ان کے ساتھی بھی میاں عبد الباری کے ہم نوا ہو گئے۔ جب لیاقت علی خان غیر ملکی دورے سے واپس آئے، پنجاب مسلم لیگ کے صوبائی صدر گورنر کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے تھے اور انہوں نے سول نافرمانی کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ لیاقت علی خان اس وقت مسلم لیگ میں کوئی عہدہ نہ رکھتے ہوئے بھی لیگ کے سب کچھ تھے۔ انہوں نے لیگ کے وقار کو بچانے کے لیے مفاہمت کی راہ اختیار کی اور گورنر کے ساتھ صوبائی لیگ کے صدر کے نامزد کیے ہوئے مشیر مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا، جسے گورنر موڈی نے اپنی حد تک محسوس کیا۔ انہوں نے لیاقت علی خان کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، جسے وزیر اعظم نے بلا تأمل قبول کر لیا اور ان کی جگہ مرکزی کابینہ کے ایک وزیر سردار عبدالرب نشتر کو پنجاب کا گورنر نامزد کر دیا۔ اس کے بعد صوبے کی سیاست میں ایک اور تبدیلی آئی کہ گورنر موڈی کے خلاف ایجیٹیشن کے ذریعے ممدوٹ گروپ اور میاں عبد الباری ایک ہو گئے۔ دولتانہ کو یہ شکایت پیدا ہوئی کہ میاں صاحب غیر جانبدار نہیں رہے اور صوبے میں مشیروں کے ذریعے عملاً ان کے مخالف دھڑے کی نیم حکومت قائم ہو گئی۔ چنانچہ دولتانہ نے مشیروں کے خلاف صوبائی لیگ کے اندر محاذ بنانا شروع کر دیا۔ 24 جولائی 1950 کو صوبائی لیگ کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس میں انہوں نے ایک مشیر کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پاس کرا دی۔ یہ قرارداد بالواسطہ صدر عبد الباری کے خلاف تھی، لہٰذا صدر صاحب نے اگلے ہی روز اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ 20 اگست 1950 کو لیگ کونسل کے اجلاس نے ان کا استعفیٰ منظور کر کے مسٹر دولتانہ کے نامزد کردہ امیدوار صوفی عبدالحمید کو صدر چن لیا اور گورنر کے مشیر یکے بعد دیگرے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو کر چلے گئے۔ اسی طرح سے مسلم لیگ پر پھر سے میاں ممتاز دولتانہ کا قبضہ ہو گیا۔ نئے صدر صوفی عبدالحمید نے اپنی نئی مجلس عاملہ میں نواب ممدوٹ کو بھی جگہ دی۔ نواب صاحب نے بھی اس سے انکار نہ کیا۔ اسی قسم کے لڑائی جھگڑوں میں صوبائی اسمبلی کے نئے انتخابات کا زمانہ آ گیا اور صوبے کے سیاسی لیڈروں اور کارکنوں کی توجہ ادھر مرکوز ہو گئی۔ اس سے پہلے ملک کی سیاست میں چند اور اہم تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ ان کا سلسلہ صوبہ سرحد کے واقعات سے شروع ہوا۔ وہاں بھی قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان نے مانکی شریف کے پیر امین الحسنات اور خان عبد القیوم خان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی تھی۔ پیر صاحب نے غالباً صدق دل کے ساتھ اتحاد کے راستے پر چلنے اور قیوم وزارت کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی انہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف سخت شکایات پیدا ہو گئیں۔ شکایات کی نوعیت یہ تھی: نمبر 1، اتحاد کی خاطر خود پیر صاحب نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کے سلسلے میں اپنا کوئی دھڑا قائم کرنے سے اجتناب کیا تھا، جس کا نتیجہ ان کے قول کے مطابق یہ ہوا کہ خان عبد القیوم خان نے اپنی مرضی کے مطابق ڈسٹرکٹ اور سٹی لیگوں کا انتخاب کرا لیا اور صوبائی لیگ کی تنظیم پر اپنے دھڑے کا مکمل قبضہ کرا دیا۔ دوسرا، اس کے بعد خان موصوف نے حکومتی اخبارات سے کام لے کر جو انہیں پہلے ہی حاصل تھے یا صوبائی سیفٹی ایکٹ کے ذریعے حاصل ہو گئے تھے، آمریت کے طریقے اختیار کر لیے اور ان لوگوں پر جو ان کی ذاتی
سیاست کے تابع فرمان نہ تھے، عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب صوبائی لیگوں کے تنظیم مکمل ہونے کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا پہلا اجلاس اپریل 1949 میں کراچی میں منعقد ہوا اور مرکزی لیگ کے عہدیداروں کا انتخاب عمل میں آیا تو وہاں ایک عجیب سیاسی گٹھ جوڑ کا رجحان پیدا ہو گیا۔ اس رجحان کو فی الواقع بہت سے لوگوں نے محسوس کیا اور اسے پاکستان کی آئندہ بین الصوبائی سیاست کا رخ متعین کرنے والا قرار دیا۔ گٹھ جوڑ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے نمائندوں نے سرگوشی اور کنونسنگ کی ایک خاص مہم کے زیر اثر اپنے ووٹ اور صوبہ سرحد کے نمائندوں کے ووٹ جمع کر کے تمام عہدے اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کر لیے۔ پاکستان مسلم لیگ کا صدر چیف آرگنائزر چودھری خلیق الزمان کو چن لیا۔ یہ سوال پوچھا جاتا رہا کہ کیا وہ بھی اس گٹھ جوڑ کے حامی ہیں۔ نائب صدر کا عہدہ مشرقی پاکستان کے عبداللہ الباقی کو دے دیا۔ سیکرٹری کا عہدہ صوبہ سرحد کے مسٹر یوسف خٹک کو بخش دیا گیا۔ ایک جوائنٹ سیکرٹری سندھ سے اور دوسرا مشرقی پاکستان سے لے لیا اور پنجاب کو کوئی عہدہ نہ دیا۔ پنجاب کے میاں عبدالباری سیکرٹری کے عہدے کے لیے امیدوار تھے۔ پنجاب کے نمائندوں نے ان کے لیے متفقہ طور پر زور لگایا لیکن وہ مقابلے میں ہار گئے۔